السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے، اس میں بہت ہی اہم سوال ہیں جنت سے متعلق۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جنت میں ہم بستری ہوگی، بچے ہوں گے، حوروں کے ساتھ وہ ہم بستری کریں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی، اور کتنی حوریں ہوں گی جن کے ساتھ وہ ایک دن میں ہم بستری کریں گے، اور ہم بستری کرتے ہوئے ان میں کتنے آدمیوں کی طاقت موجود ہوگی، ایک آدمی کتنی 100 کنواری عورتوں کے ساتھ یعنی کہ ان حوروں کے ساتھ ہم بستری کریں گے، اور جنتی آدمیوں کو تو حوریں ملیں گی، تو اس کے بدلے میں جنتی عورتوں کو کیا ملے گا، اور اس دنیا میں 3 ایسی کون سی چیزیں موجود ہیں جو کہ جنت میں بھی موجود ہوں گی۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ جنت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ ایک جنتی آدمی کو 80,000 خادم اور 72,000 حوروں سے نوازا جائے گا۔ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی ایک جھلک سے زمین و آسمان روشنی سے منور ہو جائے گا، اور ایک جھلک سے فضا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حور کے سر کا دوپٹہ اس پوری دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش ہوگی کہ اس کی پنڈلی کے اندر کی نفس تک نظر آئے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا ہے کہ حور جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا مصافحہ کرے گی، اس کا استقبال کرے گی، اسے خوش آمد کہے گی، اور اسے کہے گی کہ جس انگلی سے چاہو مجھے چھو لو، جس طرح چاہو مجھے چھو سکتے ہو۔ حور کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مان پڑ جائے گی۔ حور کے بالوں کی ایک لٹ پورے مشرق و مغرب کو خوشبو سے بھر دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک حور اگر اپنی ہتھیلی اس دنیا میں ظاہر کر دے تو اس سے اس دنیا میں رہنے والی تمام مخلوق کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے دوپٹے کی ایک جھلک زمین پر ظاہر کر دے تو اس سے سورج کی روشنی مانند پڑ جائے گی۔ سورج اس طرح کا ہو جائے گا جیسے دھوپ میں چراغ کی اہمیت ہوتی ہے، تو ایسی ہی اہمیت سورج کی ہو جائے گی حور کے دوپٹے کے آگے۔ اگر ایک جنتی حور 7 سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ 7 کے 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو عورت ہے اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا جنت میں؟ اچھا، ان تمام حوروں کی سردار ہوگی جنتی عورت، وہ ان تمام حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت بنا دی جائے گی، اور اس کا شوہر بھی بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ وہ دونوں جنت میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ محبت ہوگی۔ جنتی آدمی جب جنت میں بیٹھا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے سر کے اوپر ایک نور چمک رہا ہے۔ پہلے تو وہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کوئی فضیلت کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس نور کو غور سے دیکھے گا اور اس کے قریب آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت حور ہوگی، تو وہ حور اس سے کہے گی، کیا تم اتنے مصروف ہو اے ولی اللہ کہ تم میری طرف راغب نہیں ہوتے؟ وہ حور سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ حور اسے بتائے گی کہ جنت کی حوروں میں سے منتخب کی ہوئی ایک حور ہوں میں آپ کے لیے، آپ مجھے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ حور آ کر اس کے برابر میں بیٹھ جائے گی۔ پھر ایک دم سے ایک اور حور نمودار ہوگی، اور پھر جب وہ اس سے پوچھے گا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ اے ولی اللہ، کیا تم اتنے مصروف ہو کہ تم میری طرف راغب نہیں ہوتے؟
تو پھر وہ بھی اسی طرح اس کے برابر میں آ کر بیٹھ جائے گی، اور پھر پے در پہ اسی طرح ایک سے ایک حور اس کے پاس آ کر بیٹھے گی اور اس سے کہے گی کیا آپ ہماری طرف راغب نہیں ہوتے؟ جنتی آدمی ایک دن میں 1000 حوروں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اور جیسے ہی وہ ان کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو پھر وہ دیکھے گا اگلے دن وہ حور پھر سے پاک اور کنواری شکل میں اسے دوبارہ سے ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جو عورتیں کنواری مر جاتی ہیں جنت میں ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جنتی آدمیوں میں سے کسی کو بھی اپنی پسند کے مطابق منتخب کرو، پھر وہ وہاں ان کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ ام سلمہ عرض کرنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیاوی عورت کو حور پر فضیلت ہوگی کیا؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو حور پر اس طرح فضیلت حاصل ہوگی جیسے باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ اے ابو القاسم، ہمیں بتائیں کیا جنت میں کھانا پینا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ 1000 مردوں کی طاقت ایک آدمی میں ڈال دے گا اور وہ 1000 آدمیوں کے برابر کھانا پینا کر سکیں گے، ہم بستری کر سکیں گے۔ اس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تو پھر تو انہیں حاجت بھی اس کھانے کے مطابق ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، جنتی آدمی جو کچھ بھی کھائے گا پیے گا اسے اس کی حاجت پیش نہ آئے گی، بلکہ وہ اس کے جسم سے پسینے کی شکل میں نکلے گا اور وہ پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ کیا جنتی آدمی اولاد پیدا کر سکے گا جنت میں؟ تو اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دیا کہ جنت میں اگر کوئی آدمی یا عورت اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کے ساتھ سب ایک ساتھ ہوگا، یعنی کہ حمل کا ظاہر ہونا، بچے کی پیدائش، وہاں سے لے کر پھر عورت کا 30 سال تک ہونا، یہ سب کچھ ایک ساتھ رونما ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اور زمین کے تمام انسان اور جانوروں کی جان ہے کہ جنت میں کوئی بھی آدمی بغیر جوڑ کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا تمام تر سامان موجود ہوگا، وہ خواہش کا سامان جو کہ دنیا میں بدکاری کے زمرے میں آتا ہے، وہاں اہل جنت میں ایسا کچھ نہ ہوگا، اہل جنت اس سے پاک ہوں گے۔ جنت میں جنتی کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، پورا بدن بال سے پاک ہوگا، نہ وہاں پر داڑھی ہوگی اور نہ ہی مونچھ ہوگی۔ جنت میں اینٹ ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی اور جنت میں گارا مشک کا ہوگا۔ جنت میں تمام لوگ عربی زبان بولا کریں گے۔ جنت میں کوئی بھی آدمی غمگین نہ ہوگا اور جنت میں تمام تر انسان ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہیں گے، اور جنت میں کوئی نہیں مرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں موت نہ ہوگی، تو نیند موت کی ایک شکل ہے، تو اس لیے جنت میں نیند بھی موجود نہ ہوگی۔ جنت میں 4 قسم کے دریا پائے جائیں گے، ایک پانی کا دریا، دوسرا دودھ کا دریا، تیسرا شہد کا دریا اور چوتھا خالص شراب کا دریا۔ جنت میں انسان کے جسم پر نہ میل ہوگی، نہ جنت میں کہیں نجاست ہوگی، نہ پاخانہ ہوگا، نہ کان میں میل ہوگی، حتیٰ کہ اس کے بدن میں کسی بھی جگہ میل کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ پوری جنت خوشبو سے مہک رہی ہوگی۔ ایک جنتی آدمی سے
اتنی زیادہ خوشبو آئے گی کہ 500 میل کی مسافت سے اسے محسوس کیا جا سکے گا۔ سب سے اعلیٰ و ادنیٰ جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو دیکھا کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ دنیا میں جنت کی 3 چیزیں موجود ہیں جو کہ جنت میں بھی ہوں گی۔ ایک عجوا کا درخت، دوسرا حجرہ اسود، تیسرا اوگیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے بارے میں سن کر جنت میں جانے کا شوق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جنت کو دیکھنے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو جائیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائیں۔ آپ لوگ اپنے لیے بار بار ہدایت مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے عمل کے بارے میں دعا کرتے رہا کریں۔ کوشش یہی ہے، امید یہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے گناہوں پر غالب آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے گا، لیکن انجانے میں کیے گئے گناہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں یا انجانے میں کیے گئے ہیں ان تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔